الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خرد کی شمع فروزی جنوں کی چارہ فرمائی اسی امی کے صدقے میں زمانے کو سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی کہ کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ ذکر محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی جد ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے او دا حکم ہوئے تے پتھرانوں بلند شعور آ جاندا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا بابرکت باسعادت طیب و طاہر اکمل و اطہر اطیب و اشرف افضل و اعظم مہینہ ہے اور اس مہینہ میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان فرماتے ہوئے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس دنیا میں مبعوث فرماتی ہے اور آقا علیہ السلام کا ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لانا ایک امت کو پیغام تھا کہ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے اور اول عربی زبان میں پہلے کو کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا کہ جس مہینے کا نام ہی ہے پہلی بہار یعنی محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں پہلی بہار میں تشریف لائے ہیں جب میرے آقا آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے میرے آقا کے آنے سے اللہ نے بہار کو منسلک کیا ہے میرے آقا کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلمت تھی تاریکی تھی
جہالت تھی، اندھیرا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ایک بے شعوری کی زندگی گزارنے کا ایک ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ لوگ اپنی اسی اندھیرے کے اندر ٹامکٹوئیاں مار رہے تھے۔ رب العالمین نے اس اندھیرے کے اندر اپنے محبوب کو مبعوث کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ لوگوں، میں تم پر ایک احسان کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر اپنا محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر رہا ہوں۔ اور پھر جب آپ مبعوث ہوئے اس جہان میں تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آنا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں ایسے ہی نہیں آیا، میں ایسے ہی نہیں آیا، بلکہ میرے لیے میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا تھا کہ مولا مجھے محمد الرسول اللہ دے دے، مجھے رب سے مانگ کر میرے باپ ابراہیم نے لیا ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم نے مجھے مانگا، اللہ نے میرے باپ ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور مجھے اپنے باپ کی دعا کا ثمرہ بنا کر اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا۔ آنا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی پھر ایسے ہی نہیں آپ مل گئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لوگوں میں نے ابراہیم خلیل اللہ سے بہت سے امتحان لیے ہیں، میں نے بڑے امتحانات لیے، بڑے پرچے لیے۔ جب سارے امتحانات کے اندر، جب سارے پرچوں کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ نے 100% نمبروں میں کامیابی حاصل کی، اس کے بعد میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو یہ انعام عطا کیا ہے۔ سارے امتحانوں میں پاس ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہوئے امتحانوں میں پاس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرے گھر کو اٹھانے کا ارادہ کیا کہ میں اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کتنا عظیم الشان کام ہے۔ آج میں اور آپ کسی مسجد کی تعمیر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے لیے قابل قدر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد کے اندر خدمت کا موقع مل گیا، ہم نے مسجد کی صفائی کی، ہمیں خدمت کا موقع مل گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کتنے عظیم الشان اور اولو العزم پیغمبر ہے کہ اللہ نے ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا موقع فراہم کیا ہے، ان کے بیٹے اسماعیل خلیل اللہ کو تعمیر کا موقع فراہم کیا۔ جب دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو ساتھ کہا ربنا تقبل منا، مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جب تم کسی کام کو کر لو تو پھر اس کام کے لیے اس کی قبولیت اللہ سے مانگ لیا کرو، مولا میرے اس کام کو میں نے تو کر لیا، اب اس کو تو قبول فرما لے۔ فرمایا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، مولا تو اس کو قبول کر، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں۔ جب بیٹا اسماعیل چلنے لگا ابراہیم خلیل اللہ نے روکا، او بیٹا جاتے کہاں ہو، ابھی تو اصل دعا مانگنی ہے۔ کہا ابا کیا مانگنا ہے؟ مانگا تو ہے اللہ سے۔ فرمایا نہیں، جس مالک کا گھر بنایا ہے آج اس سے مزدوری بھی طلب کرنے دو، آج اس سے مزدوری بھی طلب کرنے دو۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے 2 دعائیں مانگی ہیں اور اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا ہے۔ اللہ کے خزانے کی روح، سب سے قیمتی چیزیں جو اللہ کے خزانے میں تھی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی۔ ایک دعا میں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو مانگا، اور ایک دعا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امام الانبیاء کو مانگا۔ ایک دعا میں زمزم والا مانگا، ایک دعا میں کوثر والا مانگا، ایک دعا میں وہ مانگا جس کی ایڑی سے اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے زمزم کے چشمے جاری کر دیے، اور ایک دعا میں وہ مانگا کہ جس کے دست شفقت سے قیامت کے دن ہم سب جام کوثر پیئیں گے اور پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
اللہ سے 2 دعائیں مانگی، اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا کہ مولا تیرے خزانے کی سب سے قیمتی چیزیں ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی ہیں، اور ان دعاؤں میں جو مانگا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو مانگا ہے، وہ امام الانبیاء کی ذات گرامی کو مانگا ہے۔ اور پھر میں یہاں پر ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں، میرے محبوب کو اللہ نے بھیجنے کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا خاندان بڑا اعلیٰ چنا، اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے میرے محبوب کے لیے جس نسل کا انتخاب کیا اور جس نسب کا انتخاب کیا، کوئی زانی مرد یا زانی عورت اس پورے نسب کے اندر بھی نظر نہیں آتا۔ عرب کی جہاں پہ تاریخ پہلو ہے وہاں ان کی تاریخ کے کچھ روشن پہلو بھی ہیں۔ وہ اپنے گھوڑوں کا بھی نسب نامہ یاد رکھا کرتے تھے، وہ اپنے جانوروں کا بھی نسب نامہ یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے، یہ اونٹ کس نسل سے ہے، وہ اتنے یاد رکھنے والے لوگ تھے۔ پھر اللہ نے میرے محبوب کو جب بھیجنے کے لیے انتخاب کیا ہے تو ایسے نسب کا انتخاب کیا جس نسب کے اندر نہ کسی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک کسی انسان، کسی مرد نے یا کسی عورت نے اس میں سے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ نسب چنا، میں کہتا ہوں زنا تو بہت دور کی بات ہے، میرے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو نسب منتخب کیا ہے اس میں کسی ناشکرے کو بھی نہیں چنا، کسی ناشکرے کو بھی نہیں چنا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھیج دیا تھا، اور بھیجنے کے بعد ایک دن اپنے بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے جب تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ بیٹا، جب گھر میں آئے تو آپ موجود نہیں تھے، ان کی بہو موجود تھی، تو پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے اسماعیل؟ کہا کہ وہ تو شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگی بس شکار پہ چلے جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہاں پر بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جانے لگے تو کہنے لگے بیٹا جب اسماعیل آئے تو ایک میرا پیغام دے دینا۔ کہا کیا پیغام دوں؟ کہا کہ میرے بیٹے، ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا والد ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میرا پیغام یہ دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ اب جناب ابراہیم خلیل اللہ یہ بات کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ کیا کوئی گھر میں آیا تھا؟ ہاں ایک بزرگ آئے تھے ملک شام سے۔ کہا کہ انہوں نے کچھ پیغام بھی دیا تھا؟ کہا ہاں انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تو دروازہ مراد لیا ہوگا، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بابا جی گزر کے آئے ہیں وہاں سے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ بدل لو۔ تو کہا کہ اچھا کیا کہا بزرگوں نے؟ کہا چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا کہ چوکھٹ دروازے کی نہیں ہے، وہ تم ہی چوکھٹ ہو، میں تمہیں تبدیل کر رہا ہوں، میں تمہیں تبدیل کر رہا ہوں۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ معمولی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس نے حق ہی تو بیان کیا تھا، کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ تشریف لائے تو پھر آ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک خاتون باہر تشریف لاتی ہیں، پوچھا کہ بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار پہ گئے ہوئے۔ کہا تمہارے گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، گھر کا نظام بہت اچھا چل رہا، اللہ بہت ہمیں کھانے کو دے رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں، اسماعیل سے کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ اب وہ چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے شام سے، پیغام بھی دیا کوئی؟ کہا ہاں انہوں نے کہا تھا چوکھٹ تمہارے گھر کی بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا، یہ بہت اچھی ہے۔ تو کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، اب تیرا اور میرا ساتھ ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ وہ عورت نے غلط بات نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کے لیے جس نسب سے میرے محبوب نے تشریف لانا تھا، اس نسب میں اللہ کو کوئی ناشکرا مرد اور ناشکری عورت بھی پسند نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پیغمبر تو خود شکر کرنے والا تھا۔
وہ پیغمبر تو ایسا تھا کہ پیٹ پہ 2 پتھر بھی بندھے ہوتے تھے، پھر بھی اپنی زبان سے یہی کہتے تھے۔ اما عائشہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، جس کو یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ میں اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے کیوں نہ رہوں، میں اس کے سامنے سر بسجود کیوں نہ ہوں؟ میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے ربیع الاول پہلی بہار کا انتخاب کیا ہے، اور پھر گھرانہ بھی اپنے محبوب کے لیے عرش پر منتخب کیا ہے۔ جب آمنہ، حضرت آمنہ کے وطن میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، کیسا مبارک سما ہے، کیسا مبارک سما ہے۔ آپ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا جب تشریف لائے میرے وطن میں تو یہ حالت تھی کہ میں کنویں پر خواتین کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، میں حیران ہو جاتی ہوں، ابھی میں نے ڈول ڈالا نہیں ہوتا تھا کنویں کا پانی اوپر آ جاتا تھا، پانی میں نے ابھی ڈول اندر ڈالا نہیں ہوتا تھا، میں کنویں کے قریب جاتی تھی، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ کیا کمال کا سما ہے، کیا کمال کا سما ہے۔ اللہ میرے محبوب کی برکتیں دنیا میں آنے سے پہلے دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں۔ دنیا والوں دیکھو، یہ ہے میرا محبوب جو دنیا میں آنے سے پہلے میں تمہیں اس کے عجیب نظارے دکھا رہا ہوں۔ ابھی میرے محبوب کی یہ اماں فرما رہی ہیں میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا تو وہ پتھر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ روئی کا بن گیا ہوتا ہے، نرم ہو جاتا تھا، مجھے وہ پتھر بھی اس کی چبھن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا عجیب منظر، وہ فرماتی میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، میں بڑی عجیب ہوں، بڑی پریشان ہوں اس معاملے میں۔ میں نے اس معاملے کے اندر اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا، میں نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ تم پر کوئی بھوت کا سایہ ہو گیا، تم اپنے گلے میں کڑا پہن لو۔ اب انہوں نے ایک، جیسے ان کی رسم تھی وہاں پہ ایک گھڑے میں کڑا پہنا، تو آپ جب تشریف لے گئیں، رات کو سوئی ہیں، خواب میں نظر آتے ایک بزرگ نظر آئے، اور ان بزرگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ کڑا گلے سے ٹوٹ کے دور جا گرا۔ کہا کہ آپ میرے گلے سے یہ کڑے کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں تمہارا باپ ابراہیم ہوں، تمہارا باپ ابراہیم ہوں، اور تمہارے پاس جو مہمان آنے والا ہے وہ مہمان اتنا بابرکت ہے کہ دنیا کے اندر سے شرک و بدعت کا خاتمہ کرے گا، دنیا سے ان رسوم و رواج کو مٹائے گا، وہ بتائے گا دنیا والوں کو ان کڑوں کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ ان کڑوں کو پہننا، آج بھی بعض لوگ ان کڑوں کو پہننا اپنے مزاج میں شامل سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کڑوں کو توڑ کر سمجھا دیا کہ ان کڑوں میں کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میرا محبوب دنیا سے ان رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ان فرسودہ رسومات کو، جہالت کی رسموں کو میرا محبوب توڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوں، بڑی پریشان ہوں۔ ایک دن عبد المطلب میرے پاس تشریف لے آئے، کہنے لگے بیٹا دل تو نہیں کرتا کہنے کو، لیکن ایک بات مجھے عرب کی عورتیں کہتی ہیں کہ عبد المطلب کی بہو بڑی عمدہ عطر استعمال کرتی ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو استعمال کرتی ہے، مجھے بیٹا کہنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہ بتا تجھے یہ خوشبوئیں لا کے کون دیتا ہے؟ تجھے یہ خوشبوئیں لا کے کون دیتا ہے؟ میں قربان جاؤں، اماں آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ابا جان کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، اگر وہ باتیں جو مجھے نظر آتی ہیں اگر میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ مجھے دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیں، آپ مجھے دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیں گے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ جب سے یہ مہمان میرے پاس آیا ہے، جب سے یہ مہمان میرے پاس آیا ہے، جب سے یہ مہمان اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، اس وقت سے میں محسوس کرتی ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی لیکن میرے جسم سے خود بخود خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب میں زمین پر حتیٰ کہ تھوک پھینکتی ہوں میرے تھوک سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی، جب میں چلتی ہوں میرے اوپر بادل آ کر سایہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کے پتھر بھی میرے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میں یوں محسوس کرتی ہوں جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت بھی جھک جھک کر تعظیم بجا لا رہے ہوتے ہیں، جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ستارے آسمان کے میرے بالکل قریب ہوئے جا رہے ہیں، آسمان کا چاند میرے قریب ہوا جا رہا ہے۔ میں تو پریشان ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے
کیا خوب کسی نے کہا ہے میرے محبوب دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو یہ کیا عجیب منظر تھا، کیا عجیب منظر تھا۔ اما عائشہ فرماتی اس وقت یہودی ایک مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اس یہودی نے اس رات کہا کہ آج کی رات یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ ایسا ہوگا جس کی کمر پر مہر نبوت لگی ہوگی، اور وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد وہ مشرق و مغرب پر، شمال و جنوب پر حکومت کرے گا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ بچہ آج رات پیدا ہو چکا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے جاؤ دکھاؤ، لا کر مجھے زیارت کرواؤ اس کی۔ وہ لے کر اس کو گئے، انہوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کا والد بچے کا پہلے فوت ہو گیا تھا، یہ بچہ یتیم ہے۔ اس نے کہا نشانیاں ساری پوری ہیں، میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آیا اس نے آ کر حضور کی زیارت کی، جب اس نے آ کے حضور کو دیکھا، آپ کی مہر نبوت کو کندھوں پر ملاحظہ کیا، وہیں پر غش کھا کر گر جاتا ہے، وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ اس کو ہوش آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہنے لگا میں بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بچہ مشرق و مغرب میں اس کی حکومت پھیلے گی، دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوگا، یہ نبی آخر الزمان ہوگا، یہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ یہ میری آسمان کی کتابیں بتاتی ہیں۔ وہ یہودی عالم تھا، کیا خوب کسی نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔